رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے عید الاضحیٰ کی قربانی اور معترضین. سامعین کرام، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا لغوی معنی کسی دینی یا مذہبی مقصد کے لیے کسی انسان کو یا جانور کو قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. اولین اس کا مقصد یہ ہے، اس کے بعد مال کی قربانی بھی ہے، عزت و ناموس کی قربانی بھی ہے، اپنے جذبات کی قربانی بھی ہے، اپنے خیالات کی قربانی بھی ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی بھی ہے، پھر مزید ہے، لیکن اصل یہاں تک محدود ہے. آج جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ مسلمانوں سے متعلق ہے. مسلمان جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے مختلف جانور ذبح کرتے ہیں، جس میں اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، اور اس کے بعد بکری ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، بھیڑ ہے، اور اس طریقے سے مزید جتنے جانور جو اس سے متعلق ہیں، جو حلال ہیں اور جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کی قربانی جو ہے وہ ہمارے نزدیک ایک وجوب کا درجہ رکھتی ہے. اور اس عید کے موقع پہ بے شمار جانور ذبح ہو کر مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک ثبوت فراہم کرتے ہیں. تو اس قربانی کا آغاز جو تھا، یہ بنی نوع انسان کے آغاز کے ساتھ ہوا. سب سے پہلے جو قربانی پیش ہوئی حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن کا ذکر سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ان کا نام نہیں لیا لیکن ان کا ذکر ہے. انہوں نے اپنی قربانی رکھی، اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کے ابتدا تک یہ صورتحال ہوتی تھی کہ جو لوگ قربانی رکھتے، آسمان سے آگ اترتی، جس کی قربانی کو جلا دیتی وہ قبول سمجھی جاتی، اور جس کو نہیں جلاتی تھی وہ رد سمجھی جاتی تھی، یہ مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا گیا. تو حابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول ہے، اسے آگ نے جلا دیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. مختلف ادوار میں لوگوں قربانی ہوتی، کبھی غلاموں قربانی ہوتی، کبھی کوئی اپنے بیٹوں قربانی ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سنت جاری کی کہ اب انسانوں کی قربانی ختم، اور اب جو ہے انسانوں کے بدلے جانوروں کی قربانی ہوگی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا، یہ تو دین اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ قربانی کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے. جب آپ سریرہ خلافت ہوئے اور مصر فتح ہوا تو مصر میں دریائے نیل جو تھا وہ اپریل میں رواں دواں ہوتا تھا، اور اکتوبر میں جا کے بند ہو جاتا تھا. تو اب جب وہ اپریل کا مہینہ ہوتا تو مصر کے تمام لوگ ایک نوجوان لڑکی خوبصورت اور اس کو بنا سنگھار کر اور بہترین لباس پہنا کر، فاخرہ لباس، اسے اٹھا کے دریا میں پھینک دیتے، اور جو چھوٹا موٹا پانی اس میں ہوتا تھا اس کے اندر وہ ڈوب کے مر جاتے، اور پھر دریا چلنا شروع ہو جاتا. ایک حقیقت ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں. اسلام تو لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے. معترضین اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے لاؤں گا وہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب یہ صورت حال ہوئی تو حضرت عمر کو خط لکھا گیا کہ یہ صورت، آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو. آپ نے خط لکھا، نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بات ہے تو بہہ، اللہ کو نہیں بہتا تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. وہ جو خط اس میں ڈالا گیا، آج نیل بند ہو، اس وقت سے چل رہا ہے. وہ جو پہلے سردیوں میں بند ہو، اب سردیوں میں بھی چلتا رہتا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ قربانی دور حاضر تک جائے. ابھی جنگ عظیم اول میں یورپ والوں نے 6 کروڑ جانیں ضائع کی، یہ بھی قربانی ہے جنگ کے لیے. جنگ عظیم ثانی میں 12 کروڑ جانیں ضائع ہوئی. اچھا، جنگ عظیم ثانی میں امریکہ کے ایک جہاز تھا، اسے برطانیہ بحری جہاز کو ختم نہیں کر پا رہا تھا، تو برطانیہ نے 2 نوجوان تیار کیے. وہ جو بحری جہاز کے اوپر کی چمنی ہوتی ہے، ہوائی جہاز گرے تھے، وہ اوپر سے کودے اور بم سمیت چمنی کے اندر چلے گئے، اور بم اندر پھٹ اور سارے جہاز غرق ہو گئے. اب یہ دیکھیں قربانی،
یعنی قومی مقصد کے لیے جان قربان کرنا آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی جیسے دور حاضر میں نے کہا ہے، ایک تو یہ مقصد کے لیے ہے، ایک یہ ہے کہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک دیوی دیوتائیں بھی جو ہیں، ان کے دیوتا جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورہ زمر کی آیت ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو 1999 سے لے کے 2006 تک اتر پردیش میں 200 بچے کالی دیوی کے لیے قربان کیے، جا کے بچے ان کے اوپر ذبح کرتے تھے۔ اس طریقے سے 1974 میں راجستھان میں ایک ہندو نوجوان فوت ہوا، اور اس کی لاش کو جب جلایا جا رہا تھا تو اس کی بیوی نے بھی اس چتا میں آگ، جلتی آگ میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گئی اور وہ دیوی بن گئی۔ اس کی فوٹو سارے راجستھان میں بکھتے تھے۔ اس نے اپنے خاوند کی خاطر قربانی دی اور دیوتاؤں کو خوش کر دیا۔ اس طریقے سے چھتیس گڑھ ہندوستان میں 2011 میں وہاں کے کسانوں کو نظریہ تھا کہ اگر فصل پیدا ہونے کے وقت بچوں کو ذبح کر کے کھیتوں میں پھینک دیا جائے تو فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اور فصل والا دیوتا خوش ہوتا ہے۔ تو ایک 7 سال کے لڑکے کو پکڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر اس کو جو ہے کلیجہ نکال کر کھیتوں میں پھینک دیا تاکہ یہ ہماری جو دنیاوی فصل ہے یہ زیادہ ہو۔ دیکھیں یعنی کتنے دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں۔ جیسے روڈیشیا میں ایک آدمی اپنی دیوی کے پاس گیا اور بکری ذبح کی اور دیوی کو دیکھنے لگا۔ دیوی نے کیا جواب دینا تھا؟ اور اس نے دیکھا دیو پہ کوئی اثر نہیں تھا، اس کا 7 سالہ بچہ ساتھ کھڑا تھا۔ اسے پکڑا اور اس کو گردن پہ چھری پھیر کے اسے اٹھا کے دیوی کے اوپر دے مارا، لے میں یہ بھی تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اسلام میں ایک انسان کی جان ضائع کرنا ناحق، قتل ہمارے نزدیک 2 قسم کا ہے، قتل حق، قتل ناحق۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ جیسے قاتل کو قتل کرنا ہے، مرتد کو قتل کرنا ہے، ڈکیت کو قتل کرنا ہے، اس طریقے سے اس قسم کے جو کماش کے لوگ ہیں ان کا قتل قتل حق۔ قتل ناحق ایک انسان کا بھی اسلام گوارا نہیں کرتا، اور ایک انسان کا قتل ناحق اسلام کے نزدیک گویا کہ ساری بنی نوع انسان کا قتل ہے۔ اس لیے اسلام نے اس رسم کو تو بالکل ختم کر دیا کہ کسی انسان کا کسی موقع پہ قربانی نہیں ہوگی، نہ حق قتل نہیں ہوگا کہیں بھی۔ اور اگر کہیں جنگل بیان میں بھی ایک آدمی مارا گیا ہے تو اس کا خون بھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ حدیث شریف میں لا یطل الدم فی الاسلام، اسلام میں خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اور اس کا جو ہے قصاص دیا جائے گا، اس کی دیت دی جائے گی جہاں بھی ہوگا۔ انسان اتنا قیمتی ہے، انسان اتنا عظیم ہے، انسان اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرامت والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی نوع انسان کو بڑی تکریم بخشی، اور اس انسان کو دیوی دیوتاؤں کے آگے جا کے ذبح کر دینا، اس انسان کو پتھروں کے آگے جا کے پھینک دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ جو ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں یہ انسانیت نظر نہیں آتی، انہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ معترضین کے جو اعتراضات ہیں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے جو ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں پہلا ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جانوروں کا ضیاء ہے۔ اب اس وقت دنیا میں 1.5 ارب یا 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں، اگر اس میں 50 کروڑ بھی قربانی کرتے ہیں تو 50 کروڑ جانور ضائع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بے رحمی ہے، سنگ دلی ہے کہ جانوروں کو پکڑ کے ذبح کرنا، انسان کے اندر انسانیت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں وہ۔ اور پھر ان کے نزدیک ایک چیز یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، اگر یہ سرمایہ اکٹھا کر کے اسے لوگوں کی بہبود، لوگوں کے دکھی انسان کی خدمت میں لگایا جائے تو ساری دنیا کے انسان جو سچے ہو جائے۔ گویا کہ ان کے اعتراضات سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اگر آج قربانی پر پابندی لگ جائے تو ساری دنیا میں غریب ایک بھی نہیں رہے گا، اور ساری دنیا میں غربت ختم ہو جائے گی، اور ساری دنیا میں جو اس وقت لوگ بیچارے بھوکے پیاسے ان کی بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔
اچھا یہ ایک طرف، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب ہم قربانی کے لیے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جو مسائل ہیں، میں تو آج معتزلین کے اعتراضات کے بارے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی جو ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً 4 کھرب کے جانور جو ہیں وہ ذبح ہوتے ہیں، 4 کھرب، لاکھ کروڑ ارب نہیں، 4 کھرب۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، 4 کھرب کے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ پھر آپ آگے چلیں تو ان جانوروں کو ذبح کرنے کے جو قصاب ہیں وہ کم از کم 23 ارب روپے کماتے ہیں۔ میں کم از کم آپ کو بتا رہا ہوں 23 ارب روپے کماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان جانوروں کو لانے کے لیے ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی ہے اس میں تقریباً 5 ارب روپے وہ کماتے ہیں۔ پھر اس میں آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کھالوں کے کاروبار کرنے والے ہیں وہ کئی 100 ارب اس میں کماتے ہیں، اور کھالوں کے کارخانوں میں مزدوروں کو سارے سال کی مزدوری اس وہاں مل جاتی ہے۔ اچھا پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو چارہ بکتا ہے ان دنوں میں، وہ چارہ جو ہے وہ بھی کوئی 8-10 ارب کے قریب سرکولیٹ ہوتا ہے چارہ، آپ حیران ہوں گے۔ اور پھر جتنے غریب لوگ ہیں ان کو مہنگا گوشت وافر مل جاتا ہے، مزے سے کھائیں بیٹھ کر، سارا سال نہ کھائیں لیکن اس میں کھائیں، اور پھر اس کو مختلف طبی طریقوں سے اس کو سکھا لیں، سکھا کے کھائیں، جن کے گھر فریج ہیں فریج میں رکھ لیں، کچھ مدت تک کھاتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو منڈیاں ہیں، منڈیوں میں ٹھیکیدار اس سے بہت زیادہ کماتے ہیں۔ گویا کہ جو اکنامکس میں ہم کہتے ہیں کہ سرکولیشن آف ویلتھ، ایک دھندا چل پڑتا ہے کہ جس میں سرمایہ سرکولیشن میں آ جاتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے۔ اور پھر مزید اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں اور چیز جو اس کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ غریب لوگ جو بکریاں پالتے ہیں، بھیڑیں پالتے ہیں، اور پھر گائیں پالتے ہیں، اور پھر بھینسیں یا اونٹ، سارا سال ان کو پالتے ہیں، اور پال کر جب اس موقع پہ وہ بیچتے ہیں ان کے سارے سال کی کمائی انہیں مل جاتی ہے۔ اور پھر جو کمائی انہیں ملتی ہے تو وہ کمائی لے کر پھر جو مزید وہ چیزیں لیتے ہیں اس سے جو سرکولیشن ہوتی ہے۔ اب مثال طور پہ میرے 4 اونٹیں میں نے بیچے، تو بیچ کر پھر میں بچوں کا کپڑے لینے گیا، بچوں کے جوتے لینے گیا، بچوں کے لیے مٹھائی لینے گیا، بچوں کے لیے اور سامان لینے گیا، بچوں کے سال کا راشن لینے گیا۔ اب بتائیں کس طریقے سے سرکولیشن ہو رہی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں پہ ہم ایک بارودی جائزہ لیتے ہیں کہ پنجاب کے دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ تمام جتنے بھی غریب کسان ہیں انہوں نے 1-2 بکریاں، 2-4 بکریاں رکھی ہوتی ہیں، 1-2 گائے کے بچے رکھے ہوتے ہیں، کٹے بچے وغیرہ سارے، اور پھر ان کو پالتے رہتے ہیں۔ پالتے کیسے ہیں؟ صبح سویرے نکل گیا ادھر ادھر جنگل میں چر چور کے آگے، کوئی پیسے نہیں لگتے ان کے، ہاں شام کو تھوڑا سا گھاس ان کے آگے ڈالتے، ورنہ وہ اتنی زیادہ۔ اب میں ابھی ہمارے دوست ہیں فاضل پور میں، ان کے پاس شکار کھیلنے کے لیے گیا تو 7 بھینسیں گزری، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ 7 ایک اپنا زبیر گوندل ہے یہاں رہتا ہے، اور وہ اس کی 100 بھینسیں ہیں۔ صبح کو نکل جاتے ہیں سارے دریا کنارے چرتے چرتے، شام کو ہم اس کے گھر گئے تو 100 بھینسیں کھڑی تھی اور چارہ کھا رہے تھے۔ میں نے کہا پھر چارہ کیوں ڈالتے ہو؟ کہنے لگے یہ واجبی طور پہ ہم انہیں ڈالتے ہیں تاکہ ان کا بھرا ہوا پیٹ اور بھر جائے اور یہ دودھ زیادہ دیں۔ جنگل میں یہ صورتحال ہوتی ہے۔ پہاڑوں میں چلے جائیں، ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ انگری میں رہتے ہیں، بلوچستان میں لور لائی کے راستے میں ہے، وہاں پر وہ ان کی بکریاں ہیں، صبح سویرے ان کو ملازم لے کے پہاڑوں پہ نکل جاتا ہے، ادھر ادھر چر چور کے واپس آ جاتے ہیں، وہاں تو چارہ ہی نہیں ڈالتے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں سال کے آخر میں جب یہ بیچتے ہیں تو یہ غریب لوگوں کے گھر کتنی پیسوں کی سرکولیشن ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی۔ میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ یہ جو معترضین کہتے ہیں جی غریبوں کو بانٹ دیا جائے، یہ غریبوں کو نہیں سارا جا رہا۔ اچھا ایک میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی نے صرف 2 بکریاں پالی ہیں، باقی مزدوری کرتا ہے، 2 صبح سے اس کے بچے 2 بکریاں لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر کھیتوں میں چر چور کے واپس آ گئے، شام کو کوئی ان کا اس نے دودھ بھی نکالا اور بچوں کو پلا دیا، اور عید کے موقع وہ لے آئے بیچنے کے لیے۔ اب کم از کم ہم مول لگائیں
25,000 کی اگر ایک بکری بکتی ہے دور حاضر میں تو 50,000 ہو گیا، اس کو 50,000 مل گیا۔ اب 50,000 میں 5 بچے اور 2 میاں بیوی، ان دونوں کے سال بھر کے کپڑے اور اپنے سویٹر اور گرم سوٹ وغیرہ ان تمام کا خرچہ نکلا اس کا سال بھر کا۔ اب اسے اور کیا چاہیے؟ گندم تو وہاں سے مل جاتے ہیں، گڑ مل جاتا ہے، اس سے سبزی مل جاتی ہے، کھانا گھر پکا لیتے ہیں، جو اس کا خرچہ نکلا ہے۔ اب یہ جو غریبوں کے ہمدرد ہیں انہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار جو ہے وہ اسی عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہوتا ہے، سب سے بڑا کاروبار۔ تربت گوادر سے لے کے آپ بھاول نگر تک آ جائیں، پشاور سے لے کے کراچی تک آ جائیں، ہر گراں، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر بستی، ہر کریا، ہر کوچہ، ہر گلی، اس کے اندر یہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی اس سے سیراب ہو رہا ہوتا ہے۔ غریب بھی سیراب ہو رہا ہوتا ہے، امیر بھی سیراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں منڈی کے جو آڑتی ہیں، ان کی آڑتیں جو سارا سال اتنی آڑت ان کو نہیں ملتی جتنا ان کی آڑتیں اس وقت میں مل جاتی۔ اب 300-500 روپے ایک جانور کا لیتے ہیں، 300 لیتے ہیں، 200 لیتے ہیں یہاں پہ، اور 500 تو کم از کم ہے۔ میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، باغ کی منڈی میں گئے تو جانور بڑا لیا 500، چھوٹا لیا 300 دیں گے۔ بتائیں کتنی انکم ہو گئی اس سے۔ اور غریب آڑتی اور پھر جو ٹھیکیدار، اور پھر ٹھیکیدار اپنے لیے وہاں پہ 15-15 20-20 آدمی رکھتے ہیں، وہ سارے کتنے غریبوں کو روزگار ملتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کو۔ ٹرانسپورٹروں کو روزگار ملتا ہے، اس کے بعد قصابوں کو روزگار ملتا ہے، یعنی 23 ارب روپے قصاب کما لیتے ہیں، سارے سال کی کمائی ان کی ہو جاتی ہے۔ سامعین اور ناظرین، یہ ایک میں نے مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر اس میں مزید تفصیل میں جائے تو اس سے کہیں آگے ہم نکل جائیں گے۔ اچھا، ایک ملک میں ایک حکومت امیروں پہ ٹیکس لگا کر اور وہ غریبوں کو دیتی ہے، وہ غریب اتنا اس سے فیض یاب نہیں ہوں گے جتنا عید الاضحیٰ کے موقع پہ غریب اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں دیہاتوں میں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ جانور پال رہے ہوتے ہیں، اور عید کے بعد دیکھتے ہیں ان کے مزے سے وہ بہترین کپڑے پہن کے اور پٹکا پہن کے اور جا رہے ہوتے ہیں، بڑے جی کیا جی بڑا اچھا جانور ہمارے بک گئے جی ماشاءاللہ، سارے سال کی ہماری کمائی ہو گئی، اگلے سال کے لیے پھر شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک سرکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اور پھر جو حج کے موقع وہ کہتے ہیں کہ معترضین کے حج کے موقع پہ اب 50 لاکھ حج ہیں تو 50,000 جانور ضائع ہو گئے۔ ضائع نہیں ہوتے، اب تو باقاعدہ تمام جانور جو ہیں ان کا گوشت سیف کیا جاتا ہے، اور سیف کر کے ان کو گتھلیوں میں ڈال کے، تھیلوں میں ڈال کے، شاپروں میں ڈال کے، اور پھر ان کو افغانستان، افریقن کنٹری ہر جگہ بھیجا جاتا ہے، ایک بوٹی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب جو غریبوں گھر وہاں بیٹھے ہوئے افریقہ کے اندر جو وہاں غریب بیٹھے ان کو جو گوشت پہنچ گیا، ایک ایک کے گھر 10-10 کلو کی تھیلی یا 5-5 کلو کی تھیلی، اس کے تو مزے ہو گئے۔ آج دیکھیں گوشت 2,000 روپے کلو ہے، 5 کلو گوشت جو ہے سمجھے اپنا 10,000 روپے کا گوشت اس کے گھر پہنچ گیا، وہ تو 5 کلو گوشت جو ہے کم از کم اور نہیں تو 1 مہینہ تو کھائے گا مزے سے۔ تو یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے ہیں کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسلام کے ہر عمل میں بنی نوع انسان کے لیے خیر ہے، منافع ہے، فائدہ ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، اس کے لیے اس کے اندر وہ کچھ ہے جو کسی اور مذہب نے اسے نہیں دیا۔ میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی ہیں، ہندو مت میں انسانوں قربانی ہے، بدھ مت میں انسانوں قربانی ہے، یہ نئی تہذیب جو آئی ہے وہ انسانوں قربانیاں کرتی ہے، یہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی۔ ابھی دیکھیں افغانستان میں 20 لاکھ انسانوں کو قربان کر کے اور رشیا خود ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور آج 5 لاکھ انسان قربان کر کے امریکہ ذلیل ہو کے وہاں سے نکلے، اور انشاءاللہ باقی دنیا سے بھی یہ ذلیل ہو کے نکلے گا۔ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک دن وہ ہوگا کہ کمیونزم کو ماسکو میں پناہ نہیں ملے گی اور سرمایہ داری کو واشنگٹن میں پناہ نہیں ملے گی، ابھی وہ دور آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو معترضین کے اعتراض تھے، میں نے ان کا دور حاضر کے تناظر میں، کیونکہ ہمارا چینل بھی ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام ہے، تو ماڈرن سوسائٹی کے حوالے سے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سال ہر مہینے 1,000 روپے کمیٹی ڈال دیتے ہیں، سال کے آخر میں جو 12,000 ملتے ہیں تو 5-6 ہزار ملا کے جانور لیا، اور جانور کو پھر بڑا خوبصورت کر کے لے تو گلی میں لوگ بچے بھی لے کے پھر ہوتے ہیں، بڑے لے کے پھر ہوتے ہیں، ایسی خوشی، فطری خوشی۔ اب مثال کے طور پہ پیسے کا سرکل تو ہر جگہ ہے،
اب یہ جو پتنگ بازی ہے اس کے اندر بھی پیسے کا سرکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بڑے نوع انسان کے نقصان ہے، گلے کٹتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، اس کو خوشی نہیں ہوتی، کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ قربانی میں انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر غریبوں کی ہمدردی آتی ہے کہ جب قربانی کر 3 حصے کر، پہلے سے غریبوں کو نکالے گا، پھر رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، پھر اپنا، 3 حصوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور جب وہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے قربانی کے لیے اپنے جانور پر، تو اس کو ایک سرور محسوس، اور وہ جب دعا پڑھتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری جینا، میرا مرنا، میری قربانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اندر ایک سرور ملتا ہے، اور پھر مال کی محبت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ جانور اتنے مہنگے لے کے آتے اور ذبح کرتے تو مال کی محبت نہیں، بڑی نوع انسان کی محبت، اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو متردین ہمارے میں سے جو پرویدی ہیں، دہریے ہیں، ایتھسٹ ہیں، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یہ اعتراض کریں گے، لیکن ہندوستان کے اندر ابھی ہندوؤں نے جو کتنے مسلمانوں کو وہاں ذبح کرتے ہیں، ان کی زبانیں کاٹیں، اس پہ کبھی ان کی زبان نہیں بولیں گے، وہ چپ نہیں، وہ اس پہ بات نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام کا ہر عمل، یہ دراصل بنی نوع انسان کے ہمدرد نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمن لوگ ہیں۔ تو آپ یہ میرا جو ہمارا چینل ہے ماڈرن اسلام، اس میں جو سامعین حضرات اور میرے طالب علم اور میرے دوست ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے لے کر مزید اور اپنے گروپوں میں ڈال دیا کریں، تاکہ جو ہے تمام لوگوں تک ہمارے یہ پیغام پہنچے۔ اور میں نے شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کتنا کہ خربوں کا کاروبار ہوتا ہے، خربوں کا کاروبار، اور اس میں سب سے زیادہ استفادہ جو جن کو ملتا ہے، جو سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ غریب لوگ، اور وہ غریب جو بالکل مسکین ہیں، ایک ایک دو بکریاں پالیں، جیسے میں نے آپ کو مثال 2 بکرے 50,000 روپے مل گئے، سارے سال کے کپڑے ان کے آ گئے، ان کو فکر ہی نہیں اب کپڑوں کی۔ تو یہ جو معترضین کے اعتراض ہیں اس کو کچھ میں نے جواب دیا، باقی علماء نے بھی جواب دیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جب قربانی کریں تو اس کو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پھر غریبوں کا حق ضرور نکالیں۔ غریبوں کا حق نہ نکالا تو قربانی قبول نہیں ہوگی، خود کھانے کا حکم نہیں ہے، پہلے غریبوں کا حق نکالیں، ان کو دیں۔ اور غریبوں میں سب سے پہلے القانے والموتر، سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے میرا خیال ہے، کہ قانے وہ ہے جو نہیں مانگتا۔ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں کہ کون ہمسائے ہیں جو مفلوق الحال ہیں لیکن دست دراز نہیں کرتے، اور موتر وہ ہے جو مانگتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو آپ نے تلاش کر کر کے ان کے گھر گوشت پہنچانا ہے۔ کسی کے گھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر پکانے کا نہیں ہے، اکیلا رہتا ہے، تو پکا کر اس کے گھر دیں، اور اگر گھر والے ہیں تو پھر ان کو کچا گوشت دیں تاکہ اپنی مرضی سے پکائیں وہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔